ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ یہ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک۔ فرمایا وقال الذین لا يعلمون، ان لوگوں نے کہا لا يعلمون، جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ، چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی ہوئی تھی، یہود و نصارہ کی طرح۔ یہود کو اور نصرانیوں کو تو کتاب دی گئی تھی، اس کے ذریعے سے انہیں بہت کچھ علم تھا، بہت کچھ معلومات تھی ان کو، لیکن جو کفار مکہ ہیں، مشرکین ہیں، عرب کے لوگ ہیں، جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کے پاس علم نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کتاب ہی آسمانی نہیں آئی تھی، تو انہیں کہاں سے علم ہوگا؟ تو وہ انہی کو فرمایا لا يعلمون، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا اللہ کے بارے میں، اللہ کے عظمت کے بارے میں، اللہ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ کے تعارف کا کوئی علم ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیسی متکبرانہ بات ہے کہ کوئی یہاں کا وزیر اعظم اس سے کوئی کہے، ایک عام آدمی، ان کو چاہیے کہ ہم سے آ کے ملاقات کرے، پھر ہم سے بتائیں بات کی یہ ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو انتہائی گستاخی کی بات ہے۔ یہ ممکن ہے کہیں یہ ہو سکتا ہے؟ مالک الملک جو اللہ پوری کائنات کا اکیلے مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا انسان کیا کہے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کیے؟ آپ کو جب رسول بنانے لگے تو مجھ سے بتاتے کہ ان کو میں رسول بنا کے بھیج رہا ہوں۔ عجیب بات ہے،
اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی ہمت تو نبیوں کو نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا 25ویں بارے میں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی یہ مجال کہاں، کسی بشر کی یہ حیثیت کہاں کہ اللہ اس سے کلام کرے ڈائریکٹ اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا، کسی کے اندر تاب ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا بھی کیا تھا نا، کیا دعا کیا تھا؟ دعا کیا کہ اللہ رب ارنی انظر الیک، اے پاک پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کیسے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارنی انظر الیک، کیا جواب آیا تھا؟ قال، پڑھو بھائی الفاظ کرام، قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو اے موسیٰ، تمہارے اندر دیکھنے کی تاب ہی نہیں ہے، اس آنکھ میں ہم نے قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی آنکھ سے کوئی دیکھ سکے۔ پھر فرمایا کہ اچھا میں تجربہ تمہیں کرا دیتا ہوں تاکہ تمہیں تجربہ بھی ہو جائے کہ اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک پیغمبر وہ بھی اولو العزم پیغمبر، یاد رکھیں اولو العزم پیغمبر 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، بہت ہمت والے ہیں۔ ویسے انبیاء کرام کتنے مبعوث کیے گئے؟ تقریباً کم و بیش 24,000، 1.25 لاکھ ہے نا، اور ان 24,000 میں سے 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے نام کے ساتھ، 25 نبیوں کا نام آیا ہوا ہے قرآن میں، ہیں تو بہت سارے پیغمبر لیکن نام کتنوں کا ہے بھائی؟ خالی 25 کا۔ 25 میں بھی 5 اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، بہت ہمت والے۔ ان میں سے نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 پہ موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہو گئے۔ یہ 5 جو ہے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے اندر بھی دیکھنے کی تاب اللہ کو نہیں ہے۔ اسی میں سے تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان سے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ولیکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں تجربہ کراتا ہوں، یہ جو پہاڑ ہے تم سے زبردست مخلوق ہے اور تم سے زیادہ مضبوط ہے، صلابت والا ہے پہاڑ۔ ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ پر میں تھوڑی سی تجلی، اپنا جلوہ تھوڑا سا اتارتا ہوں، دیکھو کیا حشر ہوتا ہے، اسے سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا، تجربہ ہو جائے گا۔ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر میری تجلی نازل کرنے کے بعد بھی وہ اپنی سختیوں کے ساتھ قائم رہا تو تم بھی دیکھ پاؤ گے، دیکھ سکو گے۔ چنانچہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، چنانچہ جب اللہ رب العزت نے اپنی تھوڑی سی تجلی طور پہاڑ پر اتارا تو جعلہ دکا، وہ پس کر کے ریت اور بالو کی طرح ایک دم بکھر گیا، سختی بھول گیا، سرمے کی طرح ایک دم پس گیا۔ کون؟ پہاڑ۔ اللہ کا جلوہ، اللہ کی تجلی برداشت پہاڑ بھی نہیں کر سکا۔ اور موسیٰ کا کیا حال ہوا؟ انڈائریکٹ دیکھ کر، یہ جو پہاڑ کی یہ کیفیت موسیٰ نے دیکھی تو موسیٰ کا حال کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ کر، اللہ کے جلوے کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا انہوں نے، پہاڑ کو دیکھ کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، کہنے لگے واقعی میں اللہ اس دنیا میں تیری ذات دیکھے جانے سے بالکل پاک ہے، کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں۔ تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں اپنی درخواست سے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تجربے کی روشنی میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، گویا کہ جو تجربہ کر رہا ہوں کہ واقعی میں اللہ کو اس دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں۔ اب بتائیے یہ پیغمبروں کا حال قرآن نے نقل کیا، اور ایک عام آدمی کیا کہہ رہے ہیں ایمان لانے کے لیے کہ اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا؟
تو اللہ نے اسی لیے ان کو کیا کہا؟ لا علم ہے، انہیں علم ہی نہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی عظمت کا، قدرت کا، کبریائی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہنے لگے وہ لوگ، لا یعلمون، جن کے پاس صحیح علم نہیں، کتاب کا علم نہیں، اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا، کبریائی کا کوئی علم نہیں، وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا؟ آپ کو جو پیغمبر بنا رہے تھے تو ہم سے پوچھا ہوتا، ہم سے بتاتے کہ میں پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہوں، ان پر ایمان لے آنا سب لوگ، تو ہم لوگ آسانی سے ایمان لے آتے۔ اللہ ان سے آتا بتانے کے لیے، ان سے کلام کرتا۔ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی جس سے ہم یہ سمجھتے کہ اے محمد تم سچے پیغمبر ہو، تو ہم ایمان لے آتے۔ اس کی تفصیل جو ہے پارہ 18 سورۃ الفرقان میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول، کفار مکہ کہتے تھے جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، مجھ پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑو، یہی تو نبیوں کی دعوت ہے نا۔ جب یہ دعوت دے رہے تھے کفار مکہ کو تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ تم کیسے پیغمبر ہو؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کیسے پیغمبر ہو کہ تم کھانا کھاتے ہو اور بازاروں میں سودا سلف لینے کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے بازار کرتے ہو؟ پیغمبر ہوتے تو بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہو نا، تمہارے پاس تو بہترین شاندار مکان ہونا چاہیے، سونا اور چاندی اور فلاں، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ ایک حکومت کا ایک معمولی انسان، اس کا کوئی قریبی ہوتا ہے تو کتنا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے نا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، یہ فقیرانہ زندگی، یہ علامت ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو۔ اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے نبیوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، اور بڑے بڑے مطالبات ان سے کرتے تھے۔ کہتے تھے کیسے نبی ہو؟ جیسے میں کھانا کھاتا ہوں ویسے تم بھی کھانا کھاتے ہو، جیسے میں بازاروں میں سودا سلف لینے کے لیے جاتا ہوں تم بھی جاتے ہو، تو تم پیغمبر کیسے ہو گئے؟ پیغمبر تو ہم مانتے جب تمہارے پاس سب کچھ ہوتا، تم کھانا بھی نہ کھاتے، فرشتوں کی طرح رہتے۔ یہ اعتراض کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی ماننے کے لیے ایسی ایسی شرطیں رکھتے تھے جو پوری ہی نہیں ہو سکتی تو ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، آگے کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں ان کے ساتھ فرشتہ اتار دیا اللہ نے؟ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اور وہ فرشتہ ان کے ساتھ ہو کر کے لوگوں کو ڈراتا، جب یہ دعوت دینے کے لیے جاتے تو فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا، جو ہی لوگ بات نہ مانتے تو فرشتہ جو ہے کوڑا برساتا کہ نبی کی بات نہیں مانتے ہو، ہم لوگ ایمان لا لیتے۔ اس طرح کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ یہ سب قرآن نے نقل کیا ہے۔ یہ سارے اعتراضات کس پر کر رہے تھے؟ ایک داعی پر، سب سے بڑے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ماننے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ او یلقا الیہ کنز، اگر تم واقعی میں پیغمبر ہو، اللہ کی طرف سے ہو، تو تمہارے پاس کنز، مال اور یہ ساری چیزیں کر و فر جو ایک دنیا دار کے پاس ہوتی، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس اگر ہوتی تو ہم تو ویسے ہی پیچھے لگ جاتے۔ دیکھتے نہیں دنیا داروں کے پیچھے کتنا لوگ لگے رہتے ہیں؟ تمہارے پاس کنز ہوتا، مال ہوتا، سب کچھ ہوتا تو ہم تمہارے پیچھے لگ جاتے۔ ہم تمہارے پیچھے کیوں لگے؟ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تو فقیر آدمی ہو۔ لولا انزل علیہ کنز، اور کیا ہے آگے؟ الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ یأکل منہا، تمہارے پاس باغ ہوتے، بہار ہوتے، بہت کچھ ہوتا اور اس سے تم کھاتے پیتے اور تمہاری بہترین زندگی ہوتی شاندار، ہم تمہارے پیچھے لگ جاتے، تم کو پیغمبر بھی مان لیتے۔ لیکن یہی تو بھائی غیبی چیز ہے، نبیوں کی ظاہری حالت ہی تو غیب ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن زندگی ان کی فقیرانہ ہوتی ہے۔ اس وقت ایمان لانا کوئی آسان نبیوں پر نہیں ہے۔ تو کیا کہا بے علم لوگوں نے جن کے پاس صحیح علم نہیں اللہ کا؟ کیا کہنے لگے بھائی؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا؟ اللہ ہم سے بتاتا کہ یہ پیغمبر ہیں، ہم بڑی آسانی سے ایمان لے آتے۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو یہ کہتا کہ یہ پیغمبر ہیں اور سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، وہ فرشتہ جو ہے گواہی دیتا، چونکہ وہ فرشتہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ بازار جاتا ہے، لہذا ہم اس کی بات بڑی آسانی سے مان لیتے۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟
کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کی بات پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ جیسی باتیں یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جن کو آپ ڈائریکٹ جو ہے دعوت توحید، دعوت اسلام، دعوت قرآن دے رہے ہیں اور طرح طرح کی عجیب دل خراش باتیں آپ سے کر رہے ہیں، ایسے ہی باتیں پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں سے کی ہیں۔ چنانچہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی بات کی، پہلے بارے میں گزر چکا ہے، پہلا بارہ ہی چل رہا ہے اور پہلے گزر چکا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم کہہ رہے تھے اے یہودیوں، کیا کہہ رہے تھے؟ موسیٰ سے کہہ رہے تھے، یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا دکھاؤ، تب مانیں گے اللہ کو، تب اللہ پر ایمان لائیں گے، ورنہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہیں ہم پیغمبر نہیں مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ جس اللہ کی دعوت دیتے ہو اس اللہ کو کھلم کھلا دکھاؤ، ایسے ہی وہ نظر آنا چاہیے جیسے تم نظر آتے ہو۔ کتنی بڑی گستاخی ہے بھائی، اگر اللہ ہی نظر آ جائے تو امتحان رہ جائے گا، پھر جنت و جہنم کو کوئی مسئلہ ہوگا؟ پھر حساب و کتاب اور ساری چیزیں کچھ مقصد ہے، سب ختم ہو گئے۔ چنانچہ ان کی اس گستاخی پر اللہ نے سزا دی، انہیں کیا سزا دی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، نگاہوں سے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، ہے اللہ یہ 70 لوگ بڑے لوگ ہیں، سب ان کو چھانٹ کر ہم لے کر آئے تھے کہ چلو ہم تمہیں اللہ کی آواز سناتے ہیں، ایمان لے آؤ، جیسے ہم کلام کرتے ہیں ویسے تم بھی کلام کرو گے، ہمارے کلام کو تم سن لینا۔ لیکن اللہ اپنے آپ کو یہاں دکھاتا نہیں، یہاں دکھانے کا قانون نہیں ہے، یہاں تو علامتوں سے اللہ کو پہچانو، اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا ہے، آسمان سے، زمین سے، چاند سے، سورج سے، سیاروں سے، اور یاد رکھیے یہاں ہر چیز معجزہ ہے۔ آسمان کو دیکھیے کہ بے ستون اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چھت کھڑی کر رکھی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ یہ سورج دیکھ لیجئے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے یہ، اور فضا میں تیرتا ہوا ایک کنارے سے کائنات کی دوسرے کنارے پر کیسے چلتا ہوا چلا جا رہا ہے بغیر کسی بندھن کے، کہیں بندھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، ہر چیز معجزہ ہے۔ اپنی پیدائش دیکھیے، اللہ نے کہاں سے اٹھایا تھا ہمیں؟ ایک قطرے سے، اور کہاں لے جا کے پہنچایا؟ بلکہ کہیے کہ اس مٹی سے ہمیں اٹھایا۔ آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ کس سے بنایا تھا بھائی؟ مٹی سے نا۔ بتائیے اس مٹی میں کیسی صلاحیت اللہ نے بھر دی، مٹی نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ سوچ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، اور اسی مٹی سے ہم کو اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم کیسے بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ساری چیزیں معجزہ نہیں ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے اس کے سامنے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ کذالک قال الذین، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، مثل قولہم انہی کے قول کے مثل، انہی کی بات کی طرح، کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کھلم کھلا ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں، جیسے ان کی باتیں تھی ویسے ان کی باتیں بھی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتی تھی، ویسے آپ کی قوم بھی آپ سے ویسے ہی مطالبہ کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل اصل میں یکساں ہیں۔ ان کی باتیں کیوں یکساں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایک ہی طرح ہیں، جیسے ان کے دل تھے ویسے ہی ان کے بھی دل ہیں۔ اس لیے کہ بھائی سارے اعضاء تو رعایا ہیں، بادشاہ کون ہے؟ دل ہے۔ جسم کے اندر دل کی مثال ایسی ہے جیسے ملک کے اندر بادشاہ۔ اگر بادشاہ اچھا ہے تو رعایا کو اچھی باتوں کا حکم کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر بادشاہ اچھا نہیں ہے تو بری باتوں ہی کا حکم کرے گا، ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، جیسے آج ہے ہمارے ملک میں فساد برپا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے صحیح کام کرتا ہے، آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، دماغ صحیح سوچتا ہے، ہاتھ پاؤں صحیح چلتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، جسم کا وہ لوتھڑا فاسد ہوتا ہے،
خراب ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے، تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کی، تو پورے جسم میں فساد برپا ہوتا ہے، نہ تو کان صحیح سنتا ہے، نہ آنکھ صحیح دیکھتی ہے، نہ دماغ صحیح سوچتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں صحیح چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ذرا غور سے سنو، وہ عضو کون ہے جس کے صلاح پر پورے جسم کی صلاح، جس کے فساد اور بگاڑ پر پورے جسم کا بگاڑ ہے۔ سنو ذرا توجہ سے۔ اعلیٰ عربی میں آتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر مخاطبین سو رہے ہوں تو جاگ کر سنیں اس بات کو۔ الا ذرا سنو اور غور سے سنو۔ وہی القلب، وہ جسم کا لوتھڑا کون ہے بھائی؟ دل ہے انسان کا۔ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو پورا جسم فاسد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دونوں جو ہے، پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی باتیں، غلط باتیں کرتے تھے، نبیوں سے غلط مطالبے کرتے تھے، اور آپ کے سامنے ہے پیغمبر جو لوگ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ بھی غلط مطالبے کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا دل خراب ہے۔ اصل میں تشابہت قلوبہم، جیسے پہلوں کے دل خراب تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے دیکھنے کا مطالبہ اس دنیا میں کر دیا، جس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں، ایسے ہی آپ کے قوم کا حال ہے۔ ان کے دل آپس میں کیا ہوتے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ مل جل رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یقین کرنے کے لیے، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے قد بینا الآیات، سچائی یہ ہے کہ ہم نے بے شمار نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے بیان کر دی ہیں قرآن، اور سب جو ہے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے پتے، اللہ کے ایڈریس، اللہ کی نشانیاں ایک ہے بھائی، پوری کائنات یہ اللہ ہی کی نشانی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے شروع میں، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، لیل و نہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لآیات، سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے پتے ہیں، اللہ کے ایڈریس ہیں۔ جس چیز کو بھی لے لیجیے، ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں، انہیں کون پھاڑتا ہے بھائی؟ کون اگاتا ہے؟ کون اس میں ہری کوپل نکالتا ہے، بڑھاتا ہے، اس میں 1 کے 100 دانے کون دیتا ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ایک چیز میں غور کریں۔ یہ جو ہے رات میں سے، اندھیری رات میں سے روشن صبح روزانہ کون نکال دیتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے؟ صرف اللہ ہے جو کرتا ہے۔ تو ایک نشانیاں ہے، پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں، سب کی سب اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا پتہ ہے، اللہ کا ایڈریس ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، جو یقین کرنا ہی نہ چاہے، اللہ کا علم حاصل ہی نہ کرنا چاہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اے پیغمبر، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ فکر نہ کریں، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ یہ رسول مانے نہ مانے، اللہ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ لوگ مانے اپنا بھلا کریں گے، نہ مانے اپنا ہی برا کریں گے۔ آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ نے تو تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے تھے نا، ایک فرشتہ ہوتا آپ کے ساتھ، جو ہی آپ گفتگو کرتے اور بات لوگ نہ مانتے تو وہ فرشتہ کیا کرتا؟ کوڑا برساتا کہ نبی کی بات نہیں مانتے ہو۔ تو نبی کو کوئی دروغہ بنا کے اللہ بھیجتے ہیں؟ نبی تو ایک داعی ہوتا ہے، بس وہ بات کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے پیغمبر داروغہ اور پولیس نہیں بنایا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ نبیوں کو اللہ داروغہ نہیں بناتے کہ بات مانو ہی، نہیں۔ نبی کا کام ہے، داعی کا کام ہے، بات کو صحیح انداز سے، اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے لوگوں تک پہنچا دینا، بس اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، اے پیغمبر یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ کوئی رسول مانے یا نہ مانے، آپ تو رسول ہیں ہی۔ بالحق، آپ کو حق دے کر ہم نے بھیجا ہے۔ وہ حق کون ہے بھائی؟ جس کو دے کر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ حق یہ ہے۔ جس حق دے کر بھیجا ہے وہ حق کون ہے؟ جس کے ذریعے سے آپ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ یہی کتاب ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیغمبر آپ کی زبان میں ہم نے یہ کتاب اتارا ہے، اسی لیے آپ کے لیے آسان ہے بہت زیادہ یہ کتاب۔ کیوں؟ اس لیے عربی زبان میں ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ عربی۔
اس لیے فرمایا آپ کے زبان میں بہت آسان ہم نے اس قرآن کو کر دیا ہے. کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو آپ اس کے ذریعے سے خوشخبری سنا دے جنت کی. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو لوگ آپ سے جھگڑا کریں، آپ کی بات نہ مانیں، کٹ حجتی کریں، ان کو آپ جہنم کی بشارت دے دیں. پیچھے جہنم ہے. اگر میری بات نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. اور اگر میری بات مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ بشارت دے لو جنت کی. وہی مضمون یہاں بھی ہے. ایک جگہ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم سبوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہوشیار کر دوں، ڈرا دوں کہ اس زندگی کے پیچھے جہنم ہے. اگر تم اللہ کی بات کو مانو گے تو جنت ہے، اور وگرنہ کیا ہے بھائی؟ جہنم ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ. اور آگے فرمایا وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کی بھی اب یہی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کی اور توحید کی اور اللہ کی کلمہ لا الہ الا اللہ کی باتوں کو لوگوں تک وہ بھی پہنچائے، اس کی بھی ذمہ داری ہے. تو فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا، یقیناً اے پیغمبر ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، بالحق، حق دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے. وہ حق کیا ہے؟ یہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں گے. فذکر بالقرآن، اے پیغمبر اب آپ وہ جو واعظ کہیں گے، جو نصیحتیں لوگوں کو کریں گے، وہ کس سے کریں گے؟ قرآن سے کریں گے. نبی علیہ السلام کا آلہ دعوت، تبلیغ کا ذریعہ، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو واعظ کہتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، وہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن. یہ کتاب تھی جس کو امت نے مل جل کر کے چھوڑ دیا ہے. بالحق، حق دے کر بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے بھائی؟ بشیرن، جو بات مانے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے. بشیرن، بشارت سنا دے. ونذیرن، اور جو بات کو نہ مانے اس کو ڈرا دیں جہنم سے، کہ اگر بات نہیں مانو گے میری تو کہاں جاؤ گے بھائی؟ پھر جہنم ہی ہے. اور ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے پیغمبر جو لوگ اپنے اختیار سے، ارادے سے جہنم ہی کے راستے کو طے کر لیں چلنے کے لیے کہ ہم لوگ کو تو اسی پر چلنا ہے، تو ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جو لوگ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کون سی راہ اختیار کر لیں اور اسی پر چلیں، جہنم والی راہ اختیار کر لیں، تو آپ سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہم نہیں کریں گے کہ یہ جہنم میں کیوں آ گئے. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا. آپ کا کام کیا تھا؟ بلاغ، تبلیغ، پہنچا دینا. بس آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے پیغمبر آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے جانتے ہیں؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب آپ ان کی ملت کی اقتدا کر لیں گے، ان کے مسلک کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کے مذہب میں آ جائیں گے، تب راضی ہو جائیں گے. اس سے پہلے آپ کچھ بھی نشانیاں انہیں دکھا دیں، معجزات دکھا دیں، اور اپنے نبوت کی 100 دلیلیں آپ ان کے سامنے کر دیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے یہود و نصارہ ہرگز نہیں ہوں گے. ہاں آپ ان کی ملت میں آ جائیں گے تو آپ سے خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگوں تم لوگ بھی ہو بہو یہود و نصارہ ہی کے طریقے پر چلو. یہاں بھی جو مسلمانوں نے فرقے بنائے ہیں، بتائیے ایک دوسرے سے راضی ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. ایک دوسرے سے راضی کب ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کے مسلک کی پیروی کر لے گا تب راضی ہو، ورنہ اس سے راضی نہیں ہو سکتے، دل سے راضی نہیں ہوتے. اور آپ نے فرمایا تھا ہو بہو تم یہود و نصارہ کے طریقے ہی پر چلو. فرمایا حدو النال بالنال، حدو القضہ بالقضہ، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، تم انہی کے نقش قدم پر چلو. دیکھیے انہوں نے بھی بہت فرقے بنائے تھے. پچھلے اتوار کو بتایا تھا ہم نے، نصارہ کے اندر 71 فرقے، اور یہودیوں کے اندر کتنے فرقے بھائی؟ 72. اور اس امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. ایک اور. تو فرمایا کہ یہ آپ سے ہرگز یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی جو کچھ انہوں نے ڈھکوسلا بنا رکھا ہے اس کی اتباع کر لیں، تب وہ راضی ہو جائیں. قل، اے پیغمبر آپ ان سے علل اعلان کہیے، دو ٹوک کہیے ان سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے بھی اور سب سے بھی، کیا؟
ان ھدی اللہ ھو الھدی، مسلمانوں سے بھی کہیے کیا؟ ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہ ہے جو اوپر سے آئے، ہدایت وہ نہیں ہے جو زمین میں تم بناؤ۔ ہدایت زمین میں، شریعت زمین میں نہیں بنتی، شریعت کہاں بنتی ہے بھائی؟ شریعت آسمان میں بنتی ہے، اور اللہ بناتا ہے، اور آسمان سے شریعت اترتی ہے پیغمبر پر، اور پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شریعت بناتا نہیں ہے بلکہ شریعت کو پھیلاتا ہے۔ جو قانون اللہ کا ہے وہ قانون وہ رسول کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ شریعت سازی اس کا بھی کام نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اے پیغمبر کیا لوگوں نے شریک بنا لیا ہے ہمارا شریک کہ ان کے لیے آ کے شریعت سازی کرے، شریعت بنائے؟ اللہ نے اس کو کہا یہ تو شریک بنا لیا، اپنے شریعت بنانا تو صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ شریعت اتارتا کس پر ہے؟ پیغمبر پر، جبریل کے ذریعے سے اللہ اتارتا ہے، اور پیغمبر اسی شریعت کو پھیلاتا ہے، ان کے متبعین بھی اسی چیز کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن شریعت بنانا کس کا کام ہے؟ قانون بنانا بندوں کے لیے کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہیے ان سے دو ٹوک، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے رہنمائی کی باتیں آئیں وہی ہدایت کی چیز ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تمہاری خواہشات ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ہدایت کی بات نہیں آئی ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو تو وہ تمہاری خواہشات ہیں، وہ ہدایت کی چیز نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ خواہشات کی اتباع نہ کریں یہود و نصارہ کی، آپ تو اس بات کی اتباع کریں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ اسی لیے آپ جگہ جگہ قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہیے انما اتبع ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے پیغمبر یہ جو قرآن ہے نا یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ وعد ہے، نصیحت ہے، خالی قوم ہی کے لیے نہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے لیے بھی یہی نصیحت نامہ ہے، آپ کو بھی اسی پر عمل کر کے کامیاب ہونا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اے پیغمبر نہ تو آپ یہ جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے، نہ آپ ایمان کی پوری حقیقت کو جانتے تھے۔ ہم نے جب کتاب اتارا تو آپ کو بھی پتہ چلا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اسی کتاب سے آپ کو بھی پتہ چلا۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہی کتاب قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی پوری قوم، پوری امت کے لیے یہی کتاب نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس کتاب کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ساری صلاحیتیں ہم نے دے رکھی ہیں، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، جس کے لگنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے بھائی؟ ان اعضاء کے اور ان صلاحیتوں کے استعمال کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی روئے زمین پر چلنے والوں میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سمجھے اور سمجھائے، اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ، کان، دل و دماغ کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا کہ اس کو تم نے کہاں کھپایا، کہاں لگایا، ان صلاحیتوں کو کہاں کھپایا تم نے، ہماری کتاب میں لگایا کہ نہیں لگایا، وہاں پوچھا جائے گا۔ وہی مطلب ہے وہ سوف تسأل، ہر ایک سے پوچھے گا اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ اے پیغمبر ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، وہی ہدایت ہے، اسی کی پیروی اصل چیز ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اے پیغمبر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر لیں گے، یہود و نصارہ کی، اور آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ملت کی، ان کے مذہب کی، ان کے بنائی ہوئی چیزوں کی اتباع کرنے لگیں تاکہ یہود و نصارہ خوش ہو جائیں، چونکہ وہی اہل علم تھے اس وقت نا، تو پھر بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس صحیح علم ہم نے اتار دیا ہے قرآن کی صورت میں، اس کے باوجود آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو سنیے یہ نبی کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ عام لوگ بھی ذرا اندازہ لگائیں، نبی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کریں گے کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب جو صحیح علم ہے جس میں، اس کو تو ایک کنارے کر دیا، اور جو خواہشات ہیں ان کی بنائی ہوئی شریعت ہے اس پر عمل کرنے لگے
تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے بھی کوئی ولی، کوئی مددگار اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا آپ کو بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے پیغمبر، اگر آپ لوگوں کے خواہشات کی اتباع کریں کتاب کو چھوڑ کر۔ یعنی آپ کو بھی کیا پکڑنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے پیغمبر؟ اسی کتاب کی اتباع کرنی ہے۔ من ولی، کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ سے چھڑانے والا کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا بھی آپ کے لیے نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے، اگر آپ اس کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کی، یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی شریعت کی اتباع کریں گے ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے علاوہ تو وہ راضی ہوں گے نہیں، وہ تو اللہ نے بتا دیا نا، اس وقت تک یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی، مسلک کی، مذہب کی پیروی نہ کریں۔ وہ آپ سے دل سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، آپ ان کو خوش بالکل نہ کریں، آپ اس چیز کی اتباع کریں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی اس کتاب کی۔ کوئی راضی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو اسی کی تبلیغ کرنا ہے، اسی کی اتباع کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچے دل سے اپنی کتاب کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ ابھی ایک آیت رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ، میرے خیال سے وقت ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔